اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 15ویں سپارے کے مطالعے کی توفیق سے نوازا ہے۔ قرآن حکیم کے 15ویں سپارے کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے اور اس سورت کا آغاز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بیان سے ہوا، جو حضور کی معراج بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ معراج آدمیت اور معراج انسانیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معراج کے طویل سفر کے ابتدائی 2 مرحلے یہاں بیان فرمائے، اور اس معراج کا سفر، اس کا وقوع پذیر ہونا بیان کیا کہ یہ رات کے انتہائی مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا خصوصی تذکرہ ہوا، اس لیے کہ یہ اس معراج کے سفر کا پہلا حصہ تھا جہاں مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے رب کی منشا تھی تمام انبیاء و مرسلین کو وہاں جمع فرمایا، اور وہ اپنے اجسام کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان انبیاء کرام کی وہاں امامت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کا تعلق اس علاقے کے مادی اعتبار سے زرخیز ہونے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بڑی سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینیں تھیں، اور روحانی اعتبار سے بھی وہ انتہائی بابرکت علاقے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بہت سے جلیل القدر انبیاء کا مسکن ہونے کا اعزاز ان علاقوں کو حاصل تھا۔ بہت سے جلیل القدر انبیاء بشمور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام وہیں انہی سرزمین پر مدفون ہیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو باعث برکت قرار دیا۔ ہیکل سلیمانی جو بنی اسرائیل کی عبادت گاہ، مرکزی عبادت گاہ تھی، وہ بھی اسی خطۂ ارضی پر تھی۔ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے جلیل القدر انبیاء کرام اس خطۂ ارضی پر عبادت میں مصروف رہا کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نسبتوں کی وجہ سے اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی بات کی، جس میں واضح اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ دھرتی جس کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے، وہ دھرتی عام نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو ان کا مسکن ہونے کی وجہ سے برکتوں کا مسکن اور رحمتوں کا ڈیرا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے بنی اسرائیل کی تاریخ، انتہائی وسیع تاریخ، انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں بیان کی۔ فرمایا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ علم وحی کیا کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور تم غرور کرنے لگو گے سرکش اور متکبر بن کر۔ گویا بنی اسرائیل کا 2 مرتبہ کا عروج، اور اس عروج کے بعد زوال اور ڈکلائن، قرآن مجید فرقان حمید نے اس تاریخ کو بیان کیا۔ اب یہ 2 مرتبہ کا ڈکلائن جو قرآن مجید نے اشارہ کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی بھی مسمار ہو گیا، اور 6 لاکھ اسرائیلی انہیں قتل کر دیا گیا، 6 لاکھ اسرائیلیوں کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر رومی جرنیل تھا جس کا نام بھی تاریخ کی کتب میں ٹائٹس بیان کیا گیا، اس کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر اسرائیلیوں کا ڈکلائن ہوا، ان سے ان کے علاقے چھین لیے گئے، اور انہیں وہاں سے غلام بنا کر کے نکال دیا گیا، قیدیوں کی حیثیت سے ذلیل و رسوا کر کے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر 2000 سال تک یہ لوگ اسی کیفیت اور اسی حالت میں رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس تاریخ کو بیان کیا، اور اس میں بیان کرنے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ ہم بھی سراغ لگائیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو اسرائیلیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنی،
تاکہ جب ہم سراغ لگائیں گے تو پھر ہم ان چیزوں سے خود بھی ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم خود کو ان چیزوں سے بچائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، صداقت، حقانیت اور قرآن کا کتاب ہدایت ہونا بیان کیا گیا اس سورت کی آیت کریمہ نمبر 9 میں، اور فرمایا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بڑی پختہ اور محکم ہدایت بخشتا ہے۔ ایک تو یہ ہدایت دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا یہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنانے والی کتاب ہے۔ گویا یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے کتاب حق، کہ ایک تو یہ کہ اس کی ہدایت پختہ ہے، اس میں کمی نہیں، کجی نہیں، کوئی ڈرا بیک نہیں، کوئی لوپ ہول نہیں، دنیا کا کوئی بھی نصاب آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر اگر 4 پلس پوائنٹ ہوں گے پازیٹیو چیزیں، تو کوئی نہ کوئی اس میں نیگیٹو پہلو بھی ہوگا، لیکن دستور زندگی، منشور حیات، کتاب حق، قرآن حکیم دنیا کی وہ واحد کتاب یا وہ نصاب زندگی ہے جس کے اندر کوئی جھول نہیں، جس کے اندر کوئی کمی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی نقص، عیب اور خامی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ اس کی ہدایت پختہ ہے اور اس کی ہدایت محکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو پھر قرآن سے منہ موڑ کر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرا پہلو جو اس کتاب کی عظمت کا یہاں بیان کیا گیا وہ یہ کہ قرآن خوشخبریاں دیتا ہے۔ ہم عرض یہ کرنا چاہیں گے یہاں پہ کہ اے کاش قرآن پڑھنے والے بھی خوشخبریاں دینے والے ہوتے، اے کاش وہ بھی مسرتیں بانٹنے والے ہوتے، اے کاش وہ بھی دنیا والوں کو خوشیوں کی خبریں سنانے والے ہوتے۔ آج جو رویوں کے اندر سختی ہے، شدت پسندی ہے، آج جو رویوں کے اندر ایک قساوت کا عنصر جو غالب ہے کہ دوسروں کو خوشخبریاں سنانے کی بجائے ہم فتوی بازیاں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دین سے نکالنے کی فکر میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جملہ ہمارے لیے بہر صورت پیغام ہدایت ہے، محکم ہدایت دینے والا، کہ یہ کتاب وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے بشارتوں کا پیغام ہے اور خوشخبریاں دینے والی کتاب ہے۔ ایک بڑی خاص بات اس پارے کی اور اس سورت کی آیت کریمہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیت کریمہ نمبر 7 میں بھی ہوا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے بھلے کے لیے نیکی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہاری اپنی ذات اور شخصیت پر پڑے گا۔ اور فرمایا اگر کسی نے ہدایت پائی تو اپنے لیے ہدایت پائی، اور کوئی گمراہ ہوا تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا راہ راست پر آنا کسی پر احسان نہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اگر ہم گمراہ ہوں گے تو ہماری گمراہی کا وبال بھی کسی پر نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات پر ہے۔ گویا شخصیتوں کو نکھارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان راہ ہدایت کی تلاش کرے، اور جہاں اس کو ہدایت مل جائے پھر اس پر وہ استقامت کے ساتھ گامزن رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پہ آگے چل کے ایک موازنہ کیا طلب اور جستجو کے اعتبار سے۔ فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ جو جلد ملنے والی نعمتوں کے خواہاں ہوتے ہیں، اس سے مراد ہیں دنیاوی نعمتیں، انہیں آخرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جب مانگتے ہیں اللہ سے دنیاوی نعمتیں مانگتے ہیں۔ اس کے لیے عاجلہ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال فرمایا، جلدی ملنے والی یعنی دنیا، اور فرمایا لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مانگتے بھی آخرت ہیں، اور ان کی جد و جہد، ان کی تگ و تاز، ان کی سعی، ان کی کاوشوں اور کوششوں اور ان کی محنتوں کا دار و مدار بھی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہوں اللہ انہیں دنیا سے محروم کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہاں ہماری رہنمائی فرمائی کہ محنت اور کاوش تو دونوں کر رہے ہیں، لیکن جو دنیا کے لیے کر رہا ہے اسے صرف دنیا ملے گی، جو آخرت کے لیے کر رہا ہے اسے آخرت بھی ملے گی، اور اللہ اپنے فضل سے اسے دنیا بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے چل کے اپنی توحید کی بات کی، شرک کی مذمت کی، اور شرک کو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہرگز نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ پھر تو
مذمتوں اور ذلتوں میں گر کر بیٹھا رہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اس کو معبود حقیقی مانتے ہیں وہ انہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ انہیں عزت والا بناتا ہے، آبرو مند زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو اس کو چھوڑ کے کسی غیر کو پوجتے ہیں وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی کماتے ہیں، اور ان کا مقدر تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ اسے آگے آیت کریمہ نمبر 23 سے حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ہم نے رکنا ہے اور اس حقیقت کو بھی جان کے آگے بڑھنا ہے کہ قرآن مجید کتاب حق، کتاب حکمت، یہ جہاں عبادات کا سبق دیتی ہے، جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی ترغیب دلاتی ہے اور زور دیتی ہے، وہیں قرآن مجید فرقان حمید اس کا امتیاز یہ ہے، انفرادیت یہ ہے کہ یہ حقوق العباد پر بھی پورا زور دیتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کے حوالے سے جتنی جامع اور کمپریہنسو تعلیمات اسلام کی ہیں اور قرآن کی، یقیناً دنیا میں کوئی اور کہیں اور اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں جو حقوق العباد کی بات کا آغاز ہوا وہ بڑے دلچسپ جملے سے ہوا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ کر لیا ہے تیرے رب نے۔ گویا یہاں پہ اسے فیصلہ کہا کہ جس طرح کسی کورٹ کا فیصلہ وہ تم پر ماننا اور تمہارے لیے تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ایک ایسی عدالت کا فیصلہ ہے جس فیصلے کو کسی اور عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فیصلہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب عبادت کی بات کرنے کے بعد ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اگرچہ آگے چل کے اولو القربا، جو دیگر قرابت دار، رشتہ دار، ریلیٹیوز ہیں، ان کے حقوق کی بھی بات کی گئی اور حقوق کی ادائیگی کی رغبت دلائی گئی، لیکن حقوق العباد کا بیان، اس کا آغاز والدین کے حقوق سے ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بندے پر سب سے زیادہ بندوں میں سے جس کے حقوق ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ان حقوق کی تفصیل بھی یہاں بیان فرمائی گئی کہ خاص طور پر اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو قرآن نے رغبت دلائی انہیں سنبھالو، ان کا آسرا بنو، ان کا سہارا بنو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، بات کرو تو اس طرح سے بات کرو کہ جس میں عزت اور آبرو کا پہلو موجود ہو۔ تمہیں بات کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ تم اولاد ہو اور تم اپنے والدین کے ساتھ بات کر رہے ہو، تمہارے لہجے میں تہذیب ہو، تمہارے لہجے میں تمیز ہو، تمہارے لہجے میں اخلاقی قدروں کی روشنی جگمگاتی ہوئی محسوس ہو۔ والدین کے ساتھ تم نے بات اس انداز سے کرنی ہے۔ ناظرین، اگر قرآنی تعلیمات کو کما حق اپنا لیا جائے تو شاید اولڈ مین ہاؤسز بنانے کی ضرورت نہ رہے، شاید کہ ہمارے بزرگ، ہمارے کمیونٹی، سوسائٹی اور معاشرے کے وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں اگر ان کی اولادیں ان کے حقوق اس طرح سے ادا کرنے لگ جائے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں یہ حقوق ادا کرنے کی رغبت دلائی۔ ایک اور زبردست حقیقت جو قرآن نے یہاں بیان کی اس پارے کے اندر، آیت کریمہ نمبر 29، آج کل جب ہر انسان معاشی پریشانی کا شکار ہے، معاشی تنگ دستی نے اپنے شکنجے میں پوری طرح انسانیت کو جکڑ رکھا ہے، انڈیویجول لیول سے لے کر اسٹیٹ لیول تک، انفرادی سطح سے لے کر ریاستی سطح تک۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ باوقار زندگی کیسے گزاری جائے؟ اگر آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی، اخراجات اور ایکسپنسز بڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ایک راستہ بتایا۔ فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن ہی سے نہ باندھ لے اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ کہ اس میں کچھ بچے ہی نہ، یوں پھر پشیمان اور پست حال ہو کر بیٹھ ہی جائے۔ مطلب یہ کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی، نہ بالکل بخل اور کنجوسی اور نہ ہی بالکل فضول خرچی، بلکہ اس سے پہلے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی میں مال برباد مت کر، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ باوقار گزارا کرنے کے لیے ایک تو طریقہ ہے انکم انکریز کی جائے، آمدن بڑھائی جائے، لیکن اگر آمدن نہیں بڑھ رہی تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں میں فکر دیتا ہے کہ اپنے اخراجات پہ کٹ لگایا جائے۔ جو فضول اخراجات ہیں، پرپز لیس قسم کے جو ایکسپنسز ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اگر ان اخراجات کو کنٹرول کیا جائے
تو بہترین طریقے سے زندگی کا نظام چل سکتا ہے۔ اور یہ معاشی خوشحالی کا بہترین فارمولہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں عطا فرمایا۔ اخلاق کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور سبق یہاں دیا، وہ ہے تجارت کے اندر دیانتداری۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ماپو تو پورا پورا ماپو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو صحیح اور برابر ترازو کے ساتھ تولو، ماپ تول میں ڈنڈی مت مارو، بددیانتی نہ کرو، اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے یہی راستہ بہترین راستہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیانت دار تاجر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو خاص مقرب لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب مدینہ کے ایک بازار میں معائنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، آپ نے دیکھا ایک گندم کی ڈھیری وہاں لگی ہوئی ہے اور وہ صاحب گندم بیچ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈھیر کے اندر جب اپنا دست مبارک ہاتھ ڈالا تو حضور کو کچھ تری محسوس ہوئی۔ جب آپ نے چیک کیا تو محسوس کیا کہ اندر تر اور گیلی گندم ہے اور اوپر اس بندے نے خشک گندم ڈالی ہوئی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا۔ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ تو نے کیا کہ تو اس کو مکس کرتا اور مکس کر کے تو جیسی گندم نیچے ہے ویسی اوپر لگاتا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی یاد رکھو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ماپ تول میں دیانت داری کا حکم ارشاد فرمایا۔ تکبر، غرور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین خصلت ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی، اور فرمایا زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ گویا عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا درس اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ ایک خاص چیز یہاں جو ذکر ہوا وہ ہے انسان کے ساتھ شیطان کا حسد۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مقام رفیع عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس نے سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، یہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ٹھہرا، تو اس نے وہاں رب کی بارگاہ میں کہا کہ اے مولا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا چلا جا، ساتھ یہ آگاہ بھی کر دیا جس نے تیری پیروی کی ان میں سے تو بے شک جہنم تم سب کے لیے بھرپور سزا ہے۔ لیکن اگلی بات، دل میں ایمان کا نور رکھنے والوں کے لیے تسلی اور اطمینان کا پیغام۔ رب کریم نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ۔ اس پوری آیت کا ترجمہ یہ کہ اور ان میں سے تو اپنی آواز کے ساتھ جسے بھٹکا سکتا ہے اچک لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ یلغار کر دے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک بن جا، اور انہیں وعدے دلا، اور شیطان کے ان سے وعدے مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن آگے رب نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو اور قبضہ نہیں ہے۔ گویا جو میرے بندے ہیں مطلب جو ایمان کے ساتھ اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شیطان کو بطور چیلنج ارشاد فرما رہا ہے کہ تو زور لگا لے، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، میرے بندوں پر تیرا زور کبھی بھی کسی بھی حال میں چلنے والا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہیں آیت کریمہ نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم انسانوں کے ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ گویا لیڈرشپ کا انتخاب کہ آپ نے دنیا میں کس کو اپنا راہبر، رہنما اور پیشوا بنانا ہے، اس معاملے میں انتہائی دانائی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ جسے ہم اپنا راہبر بنائیں گے قیامت والے دن ہم نے اس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے لیے رول ماڈل حضور کی ذات بن جائے، ہم اپنا راہبر اور رہنما رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا لیں، کتنا اچھا ہو ہم دنیا میں انہیں راہبر بنائیں، اور قیامت والے دن اللہ ہمارا حشر بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کر دے، کہ وہ قیامت کا شاندار منظر جب اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بیان فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کا معنی یہ کہ جہاں پوری خلقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں رطب اللسان ہوگی، کیا ہمارے لیے اعزاز نہیں ہوگا کہ اللہ اس موقع پر ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد سورہ کاف کا آغاز ہوتا ہے،
اور سورہ کاف نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں اصحاب کاف کا تذکرہ ہوا۔ آغاز میں پھر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی بات ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا اے محبوب آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی ضائع کر دیں گے صدمے کھا کر کے لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، اس بات پر کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ گویا رسول کریم علیہ السلام کی انسانیت کے ساتھ محبت کا بیان یہاں ہوا۔ حضور علیہ السلام کو اگر دکھ اور قلق ہے تو اس بات کا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو ایمان لے آتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جو ایمان سے محروم رہتا ہے اس پر رسول کریم علیہ السلام افسردہ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ کہ وہ جو رسول کریم علیہ السلام ہمارے ساتھ اتنے مہربان شفیق ہیں، اپنی امت سے انسانیت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں، انسانیت کی عافیت بھی یہ ہے کہ وہ انہی کے قدموں میں، انہی کے دامن رحمت میں پناہ لے لے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔